بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیس آف اسٹرنگ کا جو مین کریکٹر اس کو ڈسکس کریں گے، پلس اس کی تھیم کو ڈسکس کریں گے. اس کا مین کریکٹر مسٹر ہیوبرٹ از دا مین کریکٹر آف دا اسٹوری. ہی از دا مین کریکٹر، ہی از دا ہیرو آف دا اسٹوری. دا ہول اسٹوری ریوالوز اراؤنڈ مسٹر ہیوبرٹ. ون ڈے he was accused of picking up a pocketbook, a purse. He was accused that he had picked up a pocketbook, although he had no connection with the pocketbook. But the people accused him, although he has no connection with it, and he tries his best to make the people convinced that I had not picked up the pocketbook. I am an honest person. But people don't believe him. They made fun of him. They amused themselves and laughed at the fun innocence of the old man, Mr. Hibbert. Mr. Hibbert was shocked. He was mentally disturbed. He fell ill and died with a month. And he died within a month he died, he passed away. After some days, a flood hit the town, the village, and it carried away all the people and their belongings. It took away the people and their belongings, their things, their possessions. In this wrath flood, in the town, in the village, only one thing survived. Only one thing withstood. That was the grave of Mr. Hibbert. It was engraved that there lies a person who speaks nothing but truth. He could not prove his innocence, but flood proved it. یہ ہمارا مین کریکٹرز ہے. مین کریکٹر مسٹر ہیوبرٹ کا ہے. مسٹر ہیوبرٹ ایک سمپل، سادہ، ایماندار، سیلف ریسپیکٹڈ ولیجر ہے، دیہاتی ہے، فارمر ہے، اور اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک پرس اٹھایا ہے. اس پرس کا الزام جو ہے اس کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتا ہے. وہ اتنا شاکڈ اس کو ہوتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، ٹارچ ہوتا ہے، ٹارمنٹ ہوتی ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر لکھوا دیا جاتا ہے یہاں ایک ایسا انسان دفن ہے، یہاں ایک ایسا انسان مدفن ہے، یہاں ایک ایسا انسان کی قبر ہے جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، جو اپنی معصومیت کو ثابت نہ کر سکا، لیکن طوفان نے اس کی معصومیت کو ثابت کیا. تو یہ چھوٹی سی کہانی ہے، اور موبسن اس کو لکھنے والا ہے، فرینچ رائٹر ہے، اس کو مارل تھنکر بھی کہتے ہیں، فادر آف دا شارٹ سٹوریز بھی کہتے ہیں، اور عمومی طور پر وہ جو ہے سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور خاص کر اس کے جو ہیروز ہیں، جو مین کریکٹرز ہیں، وہ ولیجرز ہوتے ہیں، فارمرز ہوتے ہیں، یا عام لوگ ہوتے ہیں جو عام کہانی بتاتے ہیں، اور اس کی کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا مورل لیسن ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے مورل لیسن جو ہے وہ ہے وی شوڈ ناٹ میک فن آف ادر. ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جو ایمانداری و اچھی حکمت عملی ہے، اس کے لیے چاہے آپ کی جان چلی جائے لیکن سچ کو جو ہے وہ آنچ نہ آنے دی جائے. سچ جو ہے اس پر قائم رہا جائے. یہ وقت، یہ لمحے، یہ لمحات، یہ دن، یہ گزر جائیں گے، لیکن آپ کی ایمانداری کا پودا جو ہے وہ جب تن آور ہوگا، جب پھل لگے گا، دنیا جو ہے اس کو دیکھے گی. اینی ہاؤ، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اب اس کا ہم تھیم ڈسکس کریں گے. پہلا تھیم ہے ان ہیومینٹی. ان ہیومینٹی تھیمز کا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس لیسن کے پیچھے کیا بات تھی جو رائٹر جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا تھا. ان ہیومینٹی ہے یعنی ہیومنز، ہیومینٹی کا نہ ہونا، انسانیت کا نہ ہونا، غیر انسانی سلوک
اس پوری کہانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کسان کے اوپر جو ہے بغیر کسی پروف کے ایک الزام لگایا گیا ہے، اور الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک پرس اٹھایا ہے اور پرس ایک امیر آدمی کا ہے، کلاس ڈویژنز، ایلیٹ کلاس، اپر کلاس، اس کے لیے ہر بات جائز ہے، اور بیسیکلی اس کی ہیبٹ ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ زمین سے جو ہے وہ رسیاں اٹھاتا ہے، جیب میں ڈال لیتا ہے، اور یہ والی عادت اس کو جو ہے تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ہم انسانوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے، اللہ نے کسی کو سینسیٹیو کریٹ کیا ہے، اس کی کوئی نیگیٹو اگر ہمارے ہاں جو ہے نیگیٹو اس کی کوئی پہلو ہماری زندگی ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو ہم نے ساری زندگی اس کو ویسا ہی خیال کرنا ہے، انسلٹ کرنی ہے، ڈیگریڈ کرنا ہے، ہم نے اس کی ہیوملیشنز کرنی ہے۔ یہ انہیومینٹی رویہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہانی کے شروع سے لے کر، جو میئر ہے، جو پولیس آفیسر ہے، جو منانا ہے، اس کے بعد جو اس کے فرینڈز اپنے ہیں جو اس کے ساتھ ٹاؤن میں کھانا کھا رہے تھے وہ ہیں، ایون کہ اس کے جو گاؤں والے ہیں وہ اس کی کہانی کو امیوزمنٹ کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے وہ کہانی سنتے تھے، اور مقصد ہوتا تھا اس کو مینٹلی شاک کرنا، اس کو اپسیٹ کرنا، اس کو مینٹلی جو ہے وہ اریٹیشن دینا۔ تو اس کا ان کا ٹارگیٹ تھا ڈسکریمنیشنز۔ پھر ہمیں ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ ڈسکریمنیشنز کا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ تضاد ہے، یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ غریبوں کے اوپر الزام لگاتے کہ ہر غریب جو ہے وہ ڈس انیسٹ ہوتا ہے، اور ہر غریب جو ہے وہ چوریاں کرتا ہے، حتیٰ کہ چوریاں یہ بڑی کلاس والے بڑی زیادہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس پیسہ پاور ہوتی ہے لہٰذا ان کی ساری خامیاں چھپ جاتی ہیں، اور ایک غریب کو ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے۔ ہر قانون جو ہے جب غریب کو دیکھتا ہے تو تب حرکت میں آتا ہے، جب امیر کی باری آتی ہے، کسی بڑے طاقت والے کی باری آتی ہے، تو وہاں یہ جو ہے بالکل پاور لیس ہو جاتا ہے، ہیلپ لیس ہو جاتا ہے۔ ہمارے قانون کی رکھوالی کرنے والے، قانون بنانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو معافی، اس کے مختلف دروازے، چور دروازے اس کو ڈھونڈ کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو اس طریقے سے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ قانون صرف پاورفل ہوتا ہے غریب کے لیے۔ اگر غریب جرم کرتا ہے تو اس کی کھال اتار دی جاتی ہے، امیر کرپشن کرے، کروڑوں کے پیسے بنائے، لاکھوں پیسے باہر لے جائے، دنیا بنائے، نسلیں سنوارے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ لا نہیں ہے۔ بہرحال ڈسکریمنیشن سے پاور، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ جب چاہے اس کو بلا لے، جہاں چاہے اس کو جو ہے وہ فزیکلی پاور ہے یا اتھارٹی کی پاور ہے، جہاں جس کو مرضی وہ جو ہے وہ قید خانے میں ڈالے، جس کی مرضی وہ انسلٹ کر دے۔ جیسے اس کو میئر جیسے اگریسو بولتا ہے، اس کی تلاشی لیتا ہے، کہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ آپ ہی نے اٹھایا ہے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ جب جیب سے وہ رسی نکالتا ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ یہ مسٹر منانا اتنا سمجھدار انسان ہے کہ رسی اور پرس میں جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے۔ اس کی غریب کی، یعنی غریب کی بات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، اگر آپ کے کپڑے ایسے ہیں، آپ کے اتھارٹی پرسنالٹی ایسے کہ آپ غریب فیل ہوتے ہیں، تو آپ کی وہاں رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ انوسینس، پھر اگلا اس کا تھیم ہے انوسینس، معصومیت۔ یہ جو مس ہیوبرٹ ہے، یہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ میں نے رسی کا ٹکڑا نہیں اٹھایا، لوگوں کو بتاتا ہے اپنی جو مینٹل ٹینشنز کو ریلیز کرنے کے لیے، لیکن لوگ آپ کی بات کا جنازہ نکال دیتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو، آپ کی نیگیٹیوٹی کو سرے عام بازاروں میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لہٰذا سمجھدار ہوتا تو اپنی بات کو وہاں چھپا لیتا، اپنی بات کو جو ہے لوگوں تک نہ پہنچاتا۔ ریزلٹ یہ نکلتا کہ لوگ اس کا مذاق نہ اڑاتے، لیکن بہرحال اس کی انوسینس جو ہے وہ اس کو شو کیا گیا ہے کہ معصوم ہے بیچارہ، بھولا بھالا ہے۔ لوگ بڑے بڑے جرم کر کے، قتل کر کے جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے۔ جبکہ پھر وہی بات جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، گلٹی۔ اب یہ اپنے آپ کو پوری کہانی کے اندر جو ہے احساس جرم کا شکار ہے کہ مجھ پر جو ہے بغیر الزام لگایا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا گلٹی کا جو ایلیمنٹس ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ جب اس کا فن کرتے ہیں، تو یہ بھی گلٹی ہے۔ انسٹ از دا بیسٹ پولیس۔ یہ اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جب وہ طوفان آتا ہے، قبر ود سٹوڈ رہتی ہے، باقی سب کچھ بہہ جاتا ہے، تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں انسٹ از دا بیسٹ پولیس جو ہے وہ ایلیمنٹس اس کا ہے۔ مینس، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمینہ پن ہے دنیا کے اندر،
کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, دوست اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے دیتے, گاؤں والے لوگ اس کا جب مذاق اڑاتے ہیں, شہر میں وہ مذاق بنا ہوا ہے, ہر پرسن کے لیے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, سورس آف امیوزمنٹ ہے. بہرحال انجسٹس آف ہیومینٹی, یہاں پہ انسانوں کے ساتھ غیر جو بے انصافی ہے اس کو ڈسکس. سوشلزم, کہ سوشلزم کا مطلب یہ ہے سوشلی اگر آپ پاورفل ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اتھارٹی پاور نہیں ہے تو آپ بے بس ہیں. ایریشنل ہیومن ریس, عقل سے خالی انسانی نسل کے دوسروں پر ہم الزام لگاتے ہیں, دوسروں کو ہم برا کہتے ہیں, ہم کیسے ہیں, ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں, یہ کوئی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر.